پوچھتے ہیں اور لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ رمضان میں کیا کم بندہ مومن کر سکتا ہے؟ جس طرح ہر عمل کی افادیت ہے، منزلت ہے، مرتبت ہے، رمضان میں بندہ مومن کیا کیا کر سکتا ہے؟ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں آپ نے بہت پیارا سوال، کافی ٹرانسلیشن میں نے دیکھی، لیکن اس طرح کے سوالوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ دیکھنے والوں کو کچھ سبق حاصل ہو اور سیکھنے کو ملے۔ کیونکہ آپ نے جو پہلے بات کی کہ دین کا کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ میں عالم دین مکمل بن گیا ہوں، یہ وہ دین ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، ہاں مگر ایک میرا ضمیر ہے، میرے دل کی ایک آواز ہے۔ اگر کوئی دین کا، اسلام کا، قرآن کا، نبی کے دین کا کوئی محافظ ہے تو وہ مولا حسین ہیں، جنہوں نے محفوظ کر دیا، جنہوں نے محفوظ کر دیا۔ کہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، آپ نے مدینہ چھوڑتے وقت کہا تھا کہ اے بہنا امشیرہ، آج اسلام غریب ہو گیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، آج اسلام کو حسین اتنا خون دے گا قیامت تک کبھی بھی اسلام غریب بھی نہیں ہوگا، کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ وہ محفوظ ہیں جنہوں نے اسلام کو محفوظ کیا ہے۔ مگر رہی بات رمضان میں کرنا کیا چاہیے، رمضان میں زیادہ تر قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ ایک وہ رات رکھی ہے جسے خود فرمایا قدر والی رات ہے۔ 1000 نہیں کہا ہزاروں راتیں ایک طرف ہو، ایک رات ایک طرف ہو، مگر وہ رات ہے جس رات میں قرآن بھی آیا ہے، اللہ کے نبی کی امت کو اللہ کا سلام بھی آیا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اسی کے ساتھ میں ایک متصل کر دیتا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے کہتے ہیں صرف بھوک پیاس سے ہم گریز کریں گے، مگر ہمارا روزہ ہے نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ بخاری کی حدیث سے میں کوٹ کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی تم سے بےہودہ بات بھی کرے تو تم اس کو جواب نہ دو اور اسے کہو کہ میں بھائی روزے کی حالت میں ہوں، اور اس کی بات سنو بھی نہیں۔ رہی بات پڑھنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے، ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول پر تشریف فرما ہیں، میرے آقا جلوہ گر ہیں، میرے نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ ذکی آقا ساحل تو سوال کرنے والا بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آج جبریل آیا تھا جو مصطفیٰ سے تصدیق بھی کر کے گیا ہے اور اسلام بھی سیکھ کے گیا ہے، اور کہہ رہا تھا، جبریل عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ، پہلی بات یہ کہی تھی، پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے مگر اپنی بخشش نہ کر پائے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ کہا جب دوسری بات ہوئی، دوسری بات پہ اس نے عرض کیا آقا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے سامنے نام نامی اس میں غرامی، آقا آپ کا نام نامی لیا جائے وہ آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے، خالی درود نہیں درود و سلام نہ پڑے۔ لیکن یہ ہے تیسری بات کہی، عرض کی آقا بد نصیب ہے وہ بندہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو زندہ پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پائے۔ اس مہینے میں زیادہ جتنے بھی ذکر و ذکار آپ کریں، لیکن قرآن افضل ہے کیونکہ قیام اللیل کہا گیا ہے، جن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ فقہا فرماتے ہیں دو طرح کے قول ہیں، ایک ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے، ایک نے کہا نہیں اس رات میں قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم دین قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں، پورا ماہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جواب۔ میرا دل تھا ایک سوال میں اس میں اضافی کرتا چلوں لیکن میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ طارق بھائی کے لیے ایک فرمائش ہے اور ایک فرمائش میری علامہ صاحب سے ہے، ایک موضوع پہ میں آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ آخر پہ بھائی سے اشعار سلطان باہو کے لیے کہا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی میں اس بات کو جاری رکھتے ہوئے میرے ذوق کی بات ہے، کل ہم نے سیدہ کائنات ملکہ کونین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری کیا، دن محبت مصطفیٰ کے عنوان سے ہم نے پروگرام رکھا۔ ثم الحمدللہ عشاقان مصطفیٰ نے اور اہل بیت و اصحاب کا حیا کرنے والوں نے، محبت اور مودت کرنے والوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، اور ایک طارق بھائی ذوق کی کیفیت اور ابھی تک وہ ابھی تازہ ہے، آپ نے اس میں اور زیادہ حلاوت پیدا کر دی۔ حضور ملکہ کونین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں
کل ہم نے ہدیہ تبرک پیش کیا. میں چاہتا ہوں آج کی نشست میں بھی آپ کی زبان سے ملکہ کونین کی بارگاہ میں شان اور فضیلت کے حوالے سے چند جملے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری بات آپ نے کہی, ان چیزوں کی ضرورت ہے ماشاءاللہ. ایک شور و گل چل رہا ہے ہمارے یہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ ہمارے سنیوں کے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے ایک احادیث نبوی بیان کی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب زیدہ ظاہرہ کائنات سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی تو داخلت فاطمہ تھا, تو کیا ہوتا کہ قام الیہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. اب اس بات کو اگر آپ مثبت پہلو میں لیں گے, نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے. رہی بات یہ بات ظاہرہ کائنات کے لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا, فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, فرمایا لوگوں جب عرب کے اندر بیٹی پیدا ہوتی لوگ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا, لیکن کریم آقا نے فرمایا سنو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے, نعمت کا حساب ہے, رحمت کا حساب نہیں ہے. ساری کائنات کی بیٹیاں ایک طرف ہیں, حسین کی اماں جان کی شان ایک طرف ہے. کیوں کوئی اس طرح کی شان نہ کوئی بیان کر سکتا ہے جن کے در کا جبریل ہو خادم کائنات میں. مجھے کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح کہ جس کے در کا سوالی جبریل ہو, گھر کے کام کاج کرے, بغیر اجازت کے نہ آئے. سیدہ کائنات کے بارے میں کل جمعے میں نے بھی یہ بات بتائی تھی اور آج رات کو انشاءاللہ نیٹ پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی آئے سرکار کے پاس, کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. جب دعوت کی تو سرکار کے پیچھے چل پڑے. جب چلتے چلتے دیکھا سرکار جب اپنے قدم مبارک رکھتے تھے, اگر قدم کی بات کروں تو لا اقسم بہذا البلد کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے کعبہ دیکھ کے نہیں بنایا, ہم نے لا اقسم بہذا البلد, محبوب آپ کا قدم لگا ہے, ہم نے اسے ایسا گہوارہ اور ایسا برکت والا اور رحمت والا شہر بنا دیا ہے, ہم نے بکہ سے مکہ بنا دیا ہے. جب کوئی ایک طرف مکے میں آئے گا کعبے کو دیکھے گا, کعبہ جسم کے سارے گناہ چوس لے گا. اتنی فضیلت, اتنی شان, اتنی رفعت مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت عثمان غنی قدم گر رہے ہیں, میرے آقا نے فرمایا عثمان ذو النورین کیا بات ہے, اے میرے غلام آج کیا بات ہے. عرض کی آقا میں نے نیت کی تھی مصطفیٰ آئیں گے, میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. مولا کائنات نے یہ سنا, مولا کائنات گھر آئے, زہرہ کائنات سلام اللہ علیہا, آپ فرماتی ہیں مولا علی کیا بات ہے. فرمایا آج گاش کبھی علی کے گھر میں اتنا راشن ہوتا کہ میں بھی سرکار کی دعوت کرتا. آپ نے مسکرا کے فرمایا علی یہ کیا بات ہوئی, اے علی خامد ہو بیوی زہرا ہو تو پھر غم کس بات کا, جائیں دعوت دے دی, سرکار جلوہ گھر ہو گئے. اب مولا کائنات اندر آ کے کہنے لگے زہرہ کائنات سے, کہا زہرا بلایا تو دعوت تو سرکار کو دی تھی, اب ساتوں صحابہ پاک بھی آ گئے, اب کھانا کیسے آئے گا. فرمایا آپ برتن لگائیں, کھانا پیش کرنے کا وقت آتا ہے. آپ نے مصلی لیا. اس سے سبق یہ ملا کہ جب بھی کائنات میں اپنی ماؤں بہنوں کو, دیکھنے والی بیٹیوں کو یہ ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں, جب آزمائش آئے ہائے اللہ نہ کیا کرو, مصلی بچھا لیا کرو, اللہ کے حضور جھک جایا کرو, مدینے کی طرف چہرہ کر لیا کرو, درود پڑھ کر مصطفیٰ کا واسطہ دے کر اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر کے دعا مانگا کرو, اللہ آج بھی سب کچھ عطا کر دیتا ہے. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. زہرہ کائنات نے مصلی تھا نا, جب مصلی بچھا دیا آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے, سر سجدے میں رکھ کے کہا اے مالک آج میری لج تو رکھنا, میرا حسین تیرے دین کی لج رکھے گا, آج تو میری لج رکھنا. آج میرے بابا بھی آئے ہیں, ساتھ تاجدار صداقت بھی ہے, تاج عدل کا امام بھی ہے, حیا کا امام بھی ہے. آج اللہ کے شیر کے گھر میں دعوت ہے. جب اتنی بات ہوئی, اسد اللہ کا گھر ہے, جب دعوت ہو گئی, کھانا آنے کا وقت ہے, مولا کائنات پھر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں زہرا کافی دیر گزر گئی, کھانا ابھی تک نہیں آیا. آپ نے فرمایا ابھی باورچی پکوا رہے ہیں. کہا کوئی نظر تو نہیں آ رہا. فرمایا زمین میں نہیں پک رہا, جنت میں پک رہا ہے, جنت میں. اب ادھر ایک مجھے چھوٹی سی بات کہنے دیجئے, اگر آپ اس بات کو منفی پہلو نہ لیں تو زہرہ کائنات وہ ہیں جن کا کھانا ہمارے کھانے جیسا نہیں ہو سکتا, جن کے کھانے جیسا ہمارا کھانا نہیں ہو سکتا, ہم ان کی غلاموں کے غلاموں جیسے بھی نہیں ہو سکتے. ان جیسا ہونا تو بڑی دور کی بات. کہا پھر آئے, برتن لگ گئے,
बिछा दिए, मट्टी के बर्तन हैं, दस्तरखान बिछ गया है। अब मौला कायनात फरमाते हैं ज़हरा कायनात से, ज़हरा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, काफ़ी देर बीत गई, अब तो मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। आपने ऊपर आसमानों की तरफ देखा, कहा मालिक मैं रखती हूँ पतीली हंडिया पर, हंडिया रखती हूँ चूल्हे पर, चूल्हा चला दिया। जब चला दिया 2 लकड़ियां ली, आग लगा दी, ऊपर हांडी है। मौला कायनात ने ढक्कन उठाया, उठाकर देखा तो अंदर तो कुछ भी नहीं है। पर मैं थोड़ी देर बाद आता है खाना। जब फिर ढक्कन उठा के देखा, खाना जन्नत से आ गया, खाना दे दिया। जब खाना दे दिया, खाना सरकार ने खाया। सहाबा अर्ज करते हैं गुलाम आका ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ सहाबा खाना जमीन का नहीं जन्नत से आया है। अभी जिब्रील आया है, अर्ज करके गया है आका ज़हरा ने खाना तो थोड़े मेहमानों के लिए मांगा है, सारी कायनात भी ज़हरा के दर पे आ जाती, अल्लाह जन्नत का सारा खाना पका के भेज देता। पता चला वो कौन है, तैयबा ताहिरा हैं। मुस्तफा खड़े हो जाया करते थे, मुस्तफा खड़े हो जाया करते थे। मुस्तफा ने बेटी का अदब करके दिखाया है, लोगों को बताया है जब बेटी से मुस्तफा को इतना प्यार है तुम भी इतना प्यार किया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शान सईदा कायनात सलावतुल्लाहि अलैहा में